وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 23، درس کا نمبر 2160. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن کی ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. سامنے کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 23. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. کتابم متشابہم مثانیہ، یعنی کتاب باہم ملتی جلتی، اس کی آیات دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے خدا ترس لوگوں کے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل یاد الہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے راہ پر لانے والا کوئی بھی نہیں ہے. سامنے کرام، سورہ زمر کے مضامین ہیں اور آج جو تذکرہ ہے وہ کتاب الہی کا ہے. کتاب الہی کیا ہے؟ کیوں آئی ہے؟ اس بات پہ آپ غور کیجئے نا. یہ کتاب جو ہے یہ روشنی ہے. روشنی کیا؟ منزل کی طرف راستہ دکھاتی ہے، ٹارچ ہے. سیدھے راستے پر اگر آپ چلنا چاہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا نا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی تو ٹیڑھے ہیں. اب ہماری منزل تو اللہ ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ جو ہے وہ سیدھا اللہ تک جا پہنچتا ہے اور باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں. ہمیں ضرورت ہے سیدھے راستے کی، اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں
کہ آج ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی سیدھے راستے کی. کیوں؟ کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ دنیا کا فائدہ جو ہے یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے. تو آپ دیکھیں یہ اگر ہم بات کر رہے ہیں یا میں بات کر رہا ہوں تو یہ اس لیے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے. اب یہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی بہترین کلام میں نے نازل کیا ہے، تو اس بہترین کلام کی تو ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی. یہ بھی تو آپ سوچیں نا، اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین کلام اور بہترین ہدایت. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب سیدھا راستہ تو یعنی اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، اب اللہ کے راستے کی بھی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. یعنی دیکھیں اصل میں تو خوف خدا ہے. یخشون ربہم کی ہم نے بات پڑھی ہے نا کہ تقشعر منہ جلود، نرم پڑ جاتی ہیں کھالیں. یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا ترس لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے. آپ دیکھ لیں کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ بال جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک کیفیت ہے یہ. اب یہ کیفیت تو ان پر طاری ہوتی ہے جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. یخشون ربہم بالغیب، یہاں تو غیب کا لفظ نہیں ہے لیکن قرآن میں استعمال ہوا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، وہ اجر کبیر. تو دیکھیں یہ قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں اس کتاب کے یعنی یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کے معنی پر آپ غور کریں نا. کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جب کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کے یعنی آپ کے دل لرز جاتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے اور سمت تلیل جلودہم، ان کی کھالیں پھر جو ہے نرم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اللہ کی یاد تو آج ہمارے دل میں نہیں ہے. ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے. ہمارے دل میں آپ دیکھ لیں یہ میں آپ سے بذات خود یعنی آپ اکیلے سے میں مخاطب ہوں، آپ چاہے جو بھی ہیں، مرد ہیں یا عورت، آپ اپنے دل کا اندازہ لگیں، حساب کریں نا، دل میں جھانک کے دیکھیں. ساری جو توجہ ہے یعنی جو ساری یادیں ہیں وہ دنیا کی ہیں. دنیا ہی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے اور دنیا ہی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے. ہم یعنی دنیا کے حال میں مست ہیں. ہمیں اللہ کی یاد میں محو ہونا چاہیے تھا، مست ہونا چاہیے تھا، محو ہونا چاہیے تھا. منم وہ کہتا ہے نا شاعر کہ منم خیالے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. یہ کیفیت ہماری نہیں ہے جو بیان ہو رہی ہے. ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہم گمراہ ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. جسے اللہ جسے چاہے ہدایت دے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے زبردستی،
نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ الفاظ سے غلط مطلب نہ لیا کریں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے، میں تو نہیں تفصیل کر رہا، قرآن میں ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات جو ہیں، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے دیکھیں جو ہدایت پر ہیں تو وہ تو اچھے لوگ ہیں، ابرار ہیں قرآن کی زبان میں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، ابرار نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، اور جو نافرمان ہیں فاجر ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ دیکھیں ہم نے تو دین کو محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، باقی تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہ ایک واضح بات ہے جو میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ چند ایک کام ہم کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کے ہم تابع نہیں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اچھا، اس صورت میں جب ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے زیادہ گمراہ ہے یہ شخص جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ؟ دیکھیں یہاں وَمَنْ يُضْلِلْ کی بات ہو رہی ہے۔ میں افسوس سے میں ذہن میں میری یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ یار یہ مضمون تو یہ لوگ اپنی طرف نہیں لیں گے، بس تبرک کے لیے سنتے ہیں اور بس پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ اول تو درس قرآن کوئی سنتا نہیں ہے، اور اگر کوئی سنتا بھی ہے تو وہ روایتی طور پر سنتا ہے۔ قرآن کو ہم اپنے اوپر یعنی اس کی حالات کو اپنے اوپر فٹ کر کے نہیں دیکھتے، اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ قرآن ہمارے حق میں دلیل ہوگا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر آپ دیکھیں یعنی بالکل سیدھی سادی بات ہے، آج جو ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، بلکہ رسول گلہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول اللہ سے کہیں گے یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ ہم آج ترک قرآن کے مجرم ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس آیت کا مضمون دیکھیں، اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین کلام، اور لیکن یہ کیفیات ہم میں نہیں پائی جاتی جو کہ بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو میں یہ کتاب متشابہن مثانیہ، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل کر دوں پھر آپ گلہ نہ کریں نا۔ کتاب باہم ملتی جلتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مثانیہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو بات ٹھیک ہے۔ اب اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اس سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ جو لوگ اس کتاب پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے نا سورہ بقرہ میں، تو جو یقین کر لیتے ہیں اور اس سے ہدایت لینا شروع کر دیتے ہیں وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو اس سے ہدایت لینے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کو منزل نہیں بناتے، دنیا کے دھوکے میں، یعنی یہ لوگ، میں آج کے معاشرے کی تفصیل بیان کروں، ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں،
دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. تیسرا آخرت سے ہمارا انکار ہے. یہ قرآن تو آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. آپ کو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اللہ کا سیدھا راستہ آپ کو بتاتا ہے، اور اگر آپ اس راستے پر چلیں تو پھر آپ کے لیے بشارت ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن ہماری جو کیفیت ہے آج کے مسلمان کی، نام نہاد مسلمان جو ہے، اس نے اصل میں بنیادی ٹھوکر کھا لی ہے. سب سے پہلی ٹھوکر اس نے کھائی یہ ہے کہ اس نے دنیا کے دھوکے میں آ کے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. یہاں پر میں رک جاتا ہوں، آپ اس بات پر سوچیں، کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا آپ نے یعنی ٹھوکر نہیں کھائی ہے؟ کیا آپ نے اللہ کی بجائے دنیا کو اپنی منزل نہیں بنا لیا ہے؟ کیا آپ دنیا ہی کے لیے آپ نے اپنی جد و جہد اور کوشش وقف نہیں کر دی ہے دنیا کے لیے؟ کیا آپ ساری سوچیں آپ کی دنیا کی نہیں ہے؟ کیا آپ کی پریشانیاں ظاہر سے تعلق نہیں رکھتی؟ کیا آپ کی خوشیاں صرف ظاہر سے تعلق نہیں رکھتی؟ ایسے ہی ہے. تو پھر یہ ہے کہ قرآن پھر اب آپ کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. دیکھیں اس میں ہدایت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. جو ہدایت کو نہیں قبول کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب من ینیب. قرآن ہے بھیا. من یضلل، اب جو ہدایت کو نہیں قبول کرتا آج کے مسلمان کے لیے تو واضح بات ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے. دیکھیں ہم نے تو اپنی منزل بدل لی ہے، اور اس میں کوئی خاص ٹھوس دلائل، یعنی مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ظاہر ہی کے لیے ہمارا مرنا جینا ہے. اللہ، تو بات پھر یعنی ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ ظاہر پرست ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، گمراہ ہیں ہم. اب جب ہم نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. دیکھیں آج قرآن کتاب ہدایت ہے، رسول کا طریقہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، رول ماڈل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن ہم دونوں سے استفادہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ دنیا دار کو تو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کی. آپ دیکھ لیں قرآن سے کس طریقے سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. قرآن میں آج ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفتاً دیا تھا 27 رمضان المبارک کو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا، لیکن ہم تو ناشکری قوم ہیں. ساری یعنی 70 سال ہو گئے جو ہمارے نام نہاد لیڈر ہیں وہ کرسی کی یعنی ایک دوسرے سے کرسی کھینچنے میں 70 سال گزر جاتے ہیں. فوجی ہیں، چند بار انہوں نے کرسیاں کھینچ لیں اور 3 دہائیوں تک تقریباً انہوں نے حکومت کر لی. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں 56 میں ہمارا فوجی حکمران آ گیا تھا، ماشاء اللہ لگ گیا تھا نا، ایوب خان نے لگا دیا تھا. 56 میری پیدائش ہے، تو وہ رہا. پھر یحییٰ آ گیا، اس نے اقتدار کو سنبھال لیا. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے، انہوں نے 10 سال گزار دیے. پھر جنرل مشرف آ گئے، انہوں نے 10 سال گزار دیے. تو ہم اچھا پھر سیاستدان جو ہے آپس میں باہم بدست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ اپوزیشن کرے گی، حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. یعنی آپ یہ دیکھیں انتہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو مجلس شورا ہے قومی اسمبلی، اس میں باقاعدہ سیٹنگ ہوئی بھی ہے کہ یہ جو ہے حکومت ہے اور یہ اپوزیشن ہے.
تو اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرنا ہے. کبھی یعنی آپ حکومت کے ساتھ وہ مدد نہیں کرے گی، اس کی ٹانگیں کھینچے گی، یہ کام ہے. یہ آئینی طور پہ یہ عہدہ دیا جاتا ہے کہ تم نے مخالفت کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، مخالفت کرنی ہے. اور جس یعنی بد اخلاق لوگوں کو آپ بھجواتے ہیں، وہ تو اصل میں ہم خود بد اخلاق ہیں نا، تو بد اخلاق لوگوں کو بھجواتے ہیں. لیکن سیاست سے میں آپ کو کہہ دوں کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو قومی حالت بیان کر رہا ہوں. میں تو ہدایت اور گمراہی کی بات ابھی آیت نمبر 23 میں ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہدایت پا گئے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. جب ہدایت آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے انکار کر دیتے ہیں تو گمراہی ان پر ثابت ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپشن رکھی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو ہم نے تو انکار کیا ہوا ہے. ہم انکاری ہیں اللہ کی بندگی سے، رسول کی اطاعت سے اور اس کے اتباع سے. قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. من چاہیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، منزل ہماری دنیا ہے. قرآن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، قرآن کو چوم لیں گے، قرآن کو وہ رٹ لیں گے، حافظ بن جائیں گے. رٹنا بھی تو ایک آپ کمال سمجھتے ہیں نا. قرآن کو سمجھے بغیر اور قرآن پر عمل کیے بغیر آپ اسے رٹ بھی لیں تو کیا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال دیکھیں، یہ اس میں مومنوں کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں آیت نمبر 23 میں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر، وہ رونگٹے ہوتے ہیں نا، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی کیفیت. ہم پہ تو ایسی کیفیت نہیں آتی، اور اگر جھوٹ موٹ آ بھی جاتی ہے لیکن ہمارا عمل تو قرآن کے خلاف ہے. ویسی اگر آپ کو جھرجھوری آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا عمل تو حق کے خلاف ہے. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کی یاد تو باقاعدہ ایک کام ہے، یعنی زندگی ہمیں اللہ کی یاد میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم زندگی گزاریں دنیا کی یاد میں. اس وقت جو ہے دنیا ہی ہماری منزل ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جس کے کہنے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاشرہ کھلم کھلا زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہماری منزل دنیا، ہمیں محبوب دنیا، ہمیں مطلوب دنیا. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ ہدایت اور گمراہی کی بات ہے. اس میں اگر آپ قرآن سے فائدہ نہیں لیں گے اور آپ رب سے بن دیکھے نہیں ڈریں گے تو آپ کے لیے پھر یہ قرآن ہدایت نہیں ہے. آپ کو پھر ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. چھینتا اس لیے ہے کہ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. آپ اس بات سے یعنی غلط مطلب نہ لیں یہ چھین لینے سے. آپ ایک راستے پر چلنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ زبردستی آپ اس راستے پر آپ کو نہیں لے جائے گا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. آپ کو خود حق کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا، طاغوت سے انکار کرنا ہوگا، اللہ پر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے. قرآن میں یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے
طاغوت سے انکار کیا. میں ابھی آپ کو کر چکا ہوں. ہاں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ. تو ابھی میں اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر یقین کر لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب اس نے وہ اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیا. لن انفصام لہا، اب وہ اسے نہیں چھوٹے گی. اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ بالعروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی کہتے ہیں وہ ہینڈل مضبوط کڑا. اب وہ کڑا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت. طاغوت سے انکار کر دے، اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر جم جائے، اب یہ آپ سے نہیں چھوٹے گا. لن انفصام اللہ. تو ہمیں دیکھیں، ہم تو طاغوت کے پیروکار ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، ہمیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے. آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ اپنے حالات کو نہیں بدلنا چاہتا. یہ اسی میں مگن ہے اور اسی میں خوش ہے. آپ دیکھ لیں، ہم دنیا میں مگن ہیں، محو دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم مر رہے ہیں. یعنی دنیا داری کی حالت میں ہماری موتیں واقع ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے حال کو بھی دیکھ لیجئے گا. تو یہی ہمارا بس وہ ہے. اب دیکھیں، ہدایت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے راہ ہدایت پر لانے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہیں. جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے، نہ عقل سے کام لے، نہ کسی کی بات سنے، تو پھر جو ہے یہ گمراہ شخص ہے. دیکھیں، پیغمبر کی دعوت کو آپ سنیں گے، اس پر سمجھیں گے، سوچیں گے اور پھر اسے قبول کریں گے. آج کا مسلمان دین کی کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہاں، جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، جو گلا پھاڑ کے جو ہے تقریریں کرتے ہیں آپ کے سامنے، جوشیلی اور بھڑکیلی اور یہ اور وہ، تو اس کی آپ باتیں سن لیتے ہیں. اور جو تفرقہ بازی میں آپ کو ڈالتے ہیں، وہ بھی یعنی ملینز کی تعداد میں آپ اس کو فالو کرتے ہیں. جو آپ کو دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو حق تسلیم کرتے ہیں وغیرہ، بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں. تو ان کو آپ سنتے ہیں، ان کو آپ فالو بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ یعنی راہ مستقیم سے تو ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کی ہدایت سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں، جو دین میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے اس کو پھر آپ وہ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اس میں حصہ بھی لیتے ہیں، اس کا حصہ بن بھی جاتے ہیں. باطل نظاموں کا، گمراہی کو ہم زیادہ قبول کرتے ہیں بنسبت ہدایت کے. ہدایت کے قبول کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا. میرے بندوں سے شکر گزار بندے کم ہیں. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ہدایت قبول کر لیں، اللہ کے بندے بن جائیں. زندگی یعنی آپ یہ ہے کہ کتاب کی پیروی کریں. کتاب اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے کتاب کو اتارا ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. کتاب کے خلاف زندگی گزاریں گے آپ تو اب پھر آپ ناکام ہوں گے، گمراہ ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔